إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وختم بي النبيون او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستو، بزرگوں، بھائیو، مضمون یہ چل رہا ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے کو، سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا. تو پھر قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آنا ہے، اور قیامت تک کے لیے پھر کسی دوسری امت کو اللہ پیدا نہیں کریں گے. یہ نبی ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اور ہمارے نبی کی یہ امت آخری امت ہے. ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، کسی طرح کا بھی نہیں، اور اس امت کے بعد کوئی دوسری امت نہیں ہے. لیکن آپ کو میں نے گزشتہ بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشن گوئی دے کر گئے کہ اس کے باوجود بھی چند لوگ جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، چند جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، اور وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے. یعنی نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے اور وہ دعویٰ جھوٹا ہے. نبی نہیں ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو نبی کہیں گے، اور یہ ان کی بات جھوٹ ہوگی، 100% جھوٹ. ہاں، یہ بات حضور نے خود فرمائی تھی زندگی میں، اور ان کی تعداد بھی حضور نے بتائی. فرمایا کہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے. کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے. حالانکہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں سب سے آخری نبی ہوں، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے میں آیا ہوں،
اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. یہ حقیقت ہے. اس کے باوجود، اس حقیقت کے باوجود 30 بڑے بڑے جھوٹے اپنے آپ کے نبی ہونے کا وہ دعویٰ کریں گے. اور یہ آپ نے 30 کا لفظ فرمایا تھا صرف بڑے بڑے لوگوں کا ذکر کرنے کے لیے، جو بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے جھوٹے. ورنہ تو ان 30 کے علاوہ بھی بے شمار لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ وہ الگ الگ تھے اس لیے ان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. 30 جھوٹوں کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ بڑے بڑے دعوے دار رہے، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک ایک جماعت بنی، بڑی بڑی تعداد ان کے پیچھے گئی، ہزاروں لوگ ان کے متبع بنے، اور ان کے پیچھے جا کر انہوں نے اپنے ایمان کو غارت کر لیا، مرتد ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے. اور ان کی بھی کئی جماعتیں بن گئیں، گروپس بن گئے. اس لیے حضور نے ان 30 بڑے جھوٹوں کا ذکر کیا. تو یہ مجھے اس لیے بتانے کی ضرورت ہے کہ آج بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے. ان 30 بڑے جھوٹوں میں ہو سکتا ہے کہ 30 میں ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے اور دعوے داروں میں ہو ایک شخص کا شمار جس کو ہم غلام محمد قادیانی کہتے ہیں. قادیان جو ہے پنجاب کا ایک علاقہ ہے، آج بھی ہے. قادیان پنجاب میں واقع ہے. وہاں یہ شخص پیدا ہوا، اور 1800 میں نے بتایا تھا آپ کو اس کی تاریخ پیدائش بھی، 1840 یا 39 میں پیدا ہوا. اور اس نے دھیرے 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 دعوے اپنے کیے، اور اس کے جھوٹے دعوے کے باوجود بھی لوگ اس کے پیچھے چلنے لگے. دنیا ہے، دنیا ڈگڈگی بجانے والے کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، شام کھلانے والے کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے. ہاں، ہمارے ہاں پڑھنے کے زمانے میں دارالعلوم دیوبند میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو ایک مثال مشہور تھی کہ اگر مولسری ایک احاطہ ہے وہاں پہ، اس مولسری کے احاطے میں اگر کوئی نیچے چلتا چلتا نیچے تھوک کر دیکھتا ہوا کھڑا ہو جائے تو اس کے بھی پیچھے 10-15 آدمی جمع ہو جاتے ہیں. کیا ہے کیا ہے کیا ہے بولو. پیارے کچھ نہیں ہے، وہ تو تھوک کے دیکھ رہا تھا جھک کر کے. تو لوگ دنیا میں ایسے ہیں، دیوانے، نا سمجھ. ہاں، ذرا سا سواری میں چلتے چلتے اگر کسی کو کوئی چپل کسی کا گر گیا اور وہ راستے میں روک کر کے چپل اٹھانے کے لیے سواری روک دے اور چپل اٹھاتا رہے تو جانے والی 10-15 گاڑیاں مڑ مڑ کے دیکھتی رہتی، کیا ہو گیا اس کو، کیا ہو گیا اس کو. ارے کچھ نہیں ہوا، چپل گر گیا، چپل اٹھا رہا ہے. تو لوگوں کا ایک مزاج ہے، ہر کسی تماشے کی طرف دیکھنے کا مزاج ہے. وہ بھی کوئی تماشا ظاہر ہو جائے اس کو دیکھیں گے. اور اگر کوئی کرتب بتاتا ہے، تھوڑا سا کرتب، تو اس کے پیچھے بھی لوگ آ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی چلتا ہے، دیہاتوں میں، شہروں میں کم ہو گیا ماحول. بندر کھلانے والا آتا ہے، تو بندر کھلانے والا جب بندر کھلانے آتا ہے تو 20 لوگ جمع ہو جاتے ہیں اس کے آس پاس میں، اس کے بندر کے تماشے کو دیکھنے کے لیے. اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو پیچھے پیچھے جاتے ہیں اس کے لوگ، دوسری جگہ بھی دیکھتے ہیں تماشا. پھر وہاں سے وہ تیسری جگہ جاتے ہیں، ایک گاؤں سے دوسرا گاؤں جا رہا ہے تو بھی اس کے پیچھے پیچھے لوگ جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. وہ جہاں جاتا وہاں جا رہے ہیں. ارے ایک بندر کھلانے والے کے پیچھے بھی لوگ چلتے ہیں. تو لوگوں کا ایک مزاج ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ کس کے پیچھے چلنا چاہیے، کس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. اور اگر آج کوئی شخص یوں کہہ دے کہ تم میرے پیچھے چلو، میرے ہاتھ پر بیعت کر لو اور میرے مرید بن جاؤ، میں تمہیں یہیں بیٹھے بیٹھے مدینہ دکھا دوں گا، تو اب اس کے بھی پیچھے لوگ مرید ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں. اب وہ ان کو ساتھ میں مرید بنا کے اپنے ساتھ رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ گھس پودینہ دیکھ مدینہ. وہ کہتا ہے کہ وہ گھس پودینہ دیکھ مدینہ، پودینہ گھس کے ہتھیلی میں مدینہ دکھاتا ہے. تو لوگ اتنے نا سمجھ ہوتے ہیں کہ اس کو بھی ماننے لگ جاتے ہیں، اس کو بھی اپنا پیر مانیں گے، اس کو بھی اپنا مرشد مانیں گے، اس کے ہاتھ پر بھی بیعت ہو جائیں گے. تو لوگوں کا ایک مزاج ہے، عقل سے عاری، علم کی کمی،
بصیرت اور سمجھ کا ناقص ہونا اور فیصلہ اور جسٹیفیکیشن میں کمزور ہونا، یہ فیصلہ کرنا کہ بھئی یہ حق ہے کہ باطل ہے، صحیح ہے کہ جھوٹ ہے، غلط ہے کہ صحیح ہے، اور اسلام ہے کہ کفر ہے، یہ فرق کرنے میں لوگ بڑے کمزور پائے جاتے ہیں، تو لہذا پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا غلام محمد قادیانی اس نے جھوٹا دعویٰ کیا نبی ہونے کا، اور ظاہر سی بات ہے کہ میں نے آپ کو گزشتہ بتایا تھا کہ پہلے اس نے کیا دعویٰ کیا، پہلے ملہم من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں جو اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہوتا ہے، تو لوگوں نے مان لیا کہ ہاں بھائی الہام ہوتا ہے اس کے اوپر۔ تو اس نے اپنے آپ کو دعویٰ کیا میں بیت اللہ ہوں، تو لوگوں نے مان لیا کہ ہاں بھائی بیت اللہ ہے۔ ارے اتنی عقل تو ہوتی کہ بیت اللہ تو مسجد حرام میں ایک جگہ پر متعین ہے، اس کا نام بیت اللہ ہے، جس کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں، کہ وہ کعبۃ اللہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے، یہ تو مٹی کا، گوشت کا اور ہڈیوں کا اور کھال اور پوست و بال کا بنا ہوا ہے، انسان کا مٹی کا بنا ہوا انسان ہے، اور یہ قادیان میں پیدا ہوا ہے، وہ بیت اللہ یہ شخص کیسے بن گیا؟ تو کہتے کہ نہیں، وہ بیت اللہ وہاں سے آ کر میرے اندر حلول کر گیا، وہ مجھے کعبہ سمجھو۔ تو اب کہتے ہیں کہ وہ حضرت قبلہ اور حضرت کعبہ یہی ہے، کعبہ تو وہاں ہے اور حضرت کعبہ یہ ہو گئے، بیت اللہ وہاں ہے اور حضرت بیت اللہ یہ ہو گیا۔ تو لوگ بھی ایسے بیوقوف ماننے لگ جاتے ہیں۔ تو اپنے کو بیت اللہ ہونے کا دعویٰ، پھر اس نے اپنے کو عیسیٰ کا دعویٰ کیا۔ ارے عیسیٰ علیہ السلام تو حضور سے بھی 500 سال پہلے آپ کی جو ہے ولادت ہوئی، اور وہ ان کا انتقال، ان کا کیا کہتے ہیں، ان کا زمانہ گزر گیا اور وہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، وہ تو قیامت کے قریب نازل ہوں گے، تو وہ عیسیٰ یہ کیسے بن گیا؟ تو لوگ ایسے پاگل اور کم عقل ہوتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی اس کو مان لیتے ہیں۔ موسیٰ، اس نے اپنے کو موسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے مان لیا۔ تو غرض اسی طرح سے جو دعویٰ اس نے کیا، اس دعوے کو لوگ سچا سمجھنے لگے اور اس کو ماننے لگ گئے، وہ اپنے ایمان کو غارت کر لیا اور ایمان ان کا رخصت ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے چلتے یہ دعوے کرتے کرتے چلتے چلتے آخری میں اس نے سب سے پہلے بروزی نبی، کہ نبی تو حضور ہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی نبی ہیں، لیکن یہ اپنے بارے میں کہنا کہ میں بروزی نبی ہوں، حضور کا بروزی نبی، یعنی حضور کی نبوت کو میں ظاہر کر رہا ہوں۔ پھر اپنے بارے میں کہنے لگا کہ ذلی نبی ہوں، یعنی حضور کی جو نبوت ہے اس نبوت کا سایہ اس کے اوپر پڑا ہے، یہ اس کی ذل یعنی سایہ، وہ سایہ نبوت ہے۔ یہ تو ایسے گول مول باتیں، گنجلک باتیں، کنفیوز کر دینے والی دعوے، الفاظ اپنے بارے میں استعمال کر کے آخری کار جب دیکھا ہر تیر نشانے پہ لگ رہا ہے، ہر بات اس کی چل رہی ہے، ہر بات پہ لوگ ہاں ہاں واہ واہ کر رہے ہیں اور لوگ مانتے چلے جا رہے ہیں، تو اس نے دیکھا اب تو توا گرم ہو گیا، اب روٹی ڈالنا ہے، لہذا آخری میں اس نے اصل دعویٰ کیا جو کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ وہی محمد الرسول اللہ، نعوذ باللہ، جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ہیں اور مدینہ منورہ میں آپ نے ہجرت فرمائی ہے، وہی محمد الرسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ قادیانی خبیث اپنے بارے میں کہنے لگے کہ وہ محمد رسول اللہ یہی ہے، اور لوگ پھر بھی ماننے لگ گئے۔ ایسے بھی پاگل قسم کے ہوتے ہیں، دیوانے قسم کے ہوتے ہیں، اور انہوں نے ان کو مان لیا، اپنے ہی بارے میں کہنے لگے کہ وہی خاتم النبیین میں ہی ہوں۔ چنانچہ یہ کہتا ہے کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں حضور کا نام احمد ہے، پچھلی آسمانی کتابوں میں اس کا نام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ احمد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ کہتا ہے خبیث کہ وہ احمد میں ہی ہوں، غلام احمد نام ہے نا، تو اپنے ہی بارے میں کہنے لگے وہ احمد میں ہی ہوں، کہ میرا ذکر آسمانی پچھلی آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ ہاں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا، فرمایا کہ اگر تو ہی احمد ہے تو عجیب قسم کا جواب دیا، مجھے وہ الفاظ یاد نہیں آ رہے ہیں، کوئی بات غلط نہ ہو جائے اس لیے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، آئندہ وہ واقعہ لفظ بلفظ سناؤں گا، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ تو ہمارے اکابر علماء نے، اکابر علماء دیوبند نے اس کا تعاقب کیا، اس کا پیچھا کیا اور اس کی جھوٹ کو ظاہر کیا،
اور اس کے جھوٹ کو کھولا اور امت کے سامنے لے آئے اور امت کو ایسے جھوٹے نبیوں کے پیچھے چلنے سے امت کو بچانے کی جد و جہد کی اور کوشش کی۔ ہمارے شہر بنگلور میں بھی بہت سارے علماء اور دیگر ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بھی بہت سارے علماء اس کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم امت کے ہر فرد کو ایسے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے دعوے داروں سے امت کو بچائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں ایسے جھوٹے نبیوں کا اور جھوٹے دعوے داروں کی کیا سزا ہے؟ کہ ایسے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی جو سزا ہے وہ قتل ہے۔ ہاں، ان کی سزا تو یہی ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسیلمہ کذاب، اس نے جھوٹے طور پہ نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کا لشکر تیار کر کے اس کے مقابلے کے لیے بھیجا، لڑائی ہوئی اور بالآخر مسیلمہ کذاب مارا گیا۔ ہم لوگ اردن کے علاقے میں بعض ملکوں میں سفر کرتے ہوئے گئے تھے، تو ایک علاقہ ہم کو بتایا گیا کہ مرتدین کی قبریں یہیں پر دفن ہیں۔ یہیں پر مرتدین سے مقابلہ ہوا تھا، جو لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب کے پیچھے چلے تھے اور اسلام سے پھر گئے اور اسلام چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کو انہوں نے اختیار کر لیا اور مرتد ہو گئے تھے، ان سے مقابلے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے فوج بھیجی تھی صحابہ کی۔ وہ صحابہ کے لشکر سے ان کا مقابلہ ہوا تھا، صحابہ بھی شہید ہوئے، اور یہ جھوٹے دعوے دار، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب کے جو متبعین تھے اور اس کے ساتھ چلنے والے جتنے مرتدین تھے، مرتد ہو گئے تھے، ان کو بھی وہ بھی قتل ہوئے، ان کی بھی قبریں پڑی ہوئی ہیں اور صحابہ کی بھی قبریں موجود ہیں۔ صحابہ کی قبروں کے پاس جاؤ تو ایک انوار کی بارش نظر آتی ہے، اور مرتدین کی ان قبروں کے پاس جاؤ تو وحشت اور گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، بین فرق محسوس ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا۔ تو غرض مجھے یہ صرف عرض یہ کرنا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ تو لہذا اس کا عقیدہ ہمارے اندر مضبوطی سے رہنا چاہیے، ذرہ برابر بھی اس عقیدے میں کمزوری اور اس عقیدے میں کمی نہیں لانا چاہیے۔ اپنے بچوں کو بھی اس کی تاکید کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بھی شخص دنیا میں ایسے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا نظر آئے تو فوراً اس کا تعاقب کرنا چاہیے، اس کا پیچھا کرنا چاہیے، اس کی قلعی کھولنی چاہیے، اس کی پول کھولنی چاہیے اور اس کی حقیقت کو واضح کرنا چاہیے، اور تاکہ امت اس گمراہ شخص کے پیچھے چلنے سے بچ جائے اور اس کے پیچھے چل کے اپنا ایمان غارت کرنے سے رک جائے اور محفوظ ہو جائے۔ یہ میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ افسوس ہوتا ہے بنگلور جیسے ماحول میں علماء کی کثرت، مدارس کی کثرت، دعوت و تبلیغ کا کام اور اتنی دینی محنتیں اور یہ سارے جلسے اور جلوس، ان سب کے بیچ میں جھوٹا دعوے دار قادیانی، اس کے متبعین یہاں پہنچتے ہیں اور مسلمانوں کو بہکا کر قادیانی بنا کے جا رہے ہیں، اور بڑی آسانی سے لوگ مرتد ہو کے قادیانی بن رہے ہیں، غلام محمد قادیانی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو جو آدمی غلام محمد قادیانی کے پیچھے چلا اور اس کو نبی مانا یا اس کے ہاتھ پر بیعت کی، وہ تو مرتد ہو گیا، اسی وقت میں ایمان سے نکل گیا۔ آج اس کے ماننے والے بڑی تعداد میں ہندوستان میں بھی موجود ہیں، دنیا میں بھی موجود ہیں۔ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے ایک شخص، اس کا خلیفہ، قادیانیت کا خلیفہ، اور وہ بیعت کرتا ہے اور ایک عجیب قسم کی پگڑی باندھے ہوئے ایک عجیب خوشنما منظر اور سٹیج قائم کرتا ہے، ہزاروں لوگوں کو جمع کرتا ہے اور اپنے ہاتھ پر ان سب کی بیعت لیتا ہے اور ان سب کو اپنا کلمہ پڑھاتا ہے۔ وہ جو بیچارے ہیں وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ آدمی جھوٹے نبی غلام احمد قادیانی والا کلمہ پڑھا رہا ہے، کلمہ تو پڑھا رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اس سے مراد خود قادیانی کو لے رہا ہے، اور یہ نادان لوگ اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے قادیانیت قبول کر رہے ہیں۔ کسی کو احساس تک نہیں ہے کہ مرتد ہو رہے ہیں، کسی کو احساس تک نہیں ہے۔ تو اور پیچھے آپ کو یہ بھی بتا دوں، نہیں بتانے کی چیز ہوتی ہے لیکن بتانا پڑتا ہے کہ ان کے پیچھے وقت کی طاقتیں اور حکومتیں بھی ان کے پیچھے تعاون کرتی ہیں، یہ خیال رکھ لیجیے گا، ان کا تعاون کرتی ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کو تو پالنا ہے، ایسے لوگوں کو پالنے میں ان کا فائدہ ہے۔
تو ایسے لوگوں کو پالتے ہیں، ورنہ ان کی پشت پناہی کے بغیر اور ان کی بیک سپورٹ کے بغیر یہ لوگ اتنے پنپ نہیں سکتے ہیں۔ تو غرض یہ ایک اہم پہلو مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا تھا۔ اصل مضمون تو چل رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ اہم پہلو تھا جسے مجھے بیان کرنا ضروری تھا، کیونکہ اس کے بغیر حضور پر ایمان معتبر نہیں ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانیں لیکن خاتم النبیین نہ مانیں تو پھر آپ کا اور ہمارا ایمان معتبر نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ اللہ کو اللہ بھی مانتے، خدا بھی مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے ہیں، آخری نبی نہیں مانتے، تو یہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے نبی مان رہے ہو اسی طرح سے حضور کو خاتم النبیین مانو، یہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور یہ امت، حضور کی یہ امت آخری امت، اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے، یہ ماننا بھی لازم ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ کے علاوہ دنیا میں 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں، ان میں سے کسی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں کہ وہ خاتم النبیین ہو، اس لیے کہ ہر نبی کے بعد دوسرے نبی آتے رہے، نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی جو آئے ہیں، آپ کے بعد پھر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے، آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ میں نے ایک حدیث اسی سلسلے میں پڑھی ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء ب6، دوسرے نبیوں پر 6 صفات میں اور 6 خوبیوں میں اللہ نے مجھے فضیلت بخشی ہے۔ دوسرے نبیوں کے مقابلے میں، دوسرے نبیوں کے اوپر فضیلت مجھے 6 چیزوں کے ذریعے عطا کی گئی۔ فضلت ب6، 6 چیزوں کے ذریعے مجھے دوسرے نبیوں پر فضیلت بخشی گئی۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز آپ نے فرمائی اوتیت جوامع الکلم، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم دیا۔ یہ پیچھے کسی نبی کو نہیں ملا تھا۔ جوامع الکلم کس کا مطلب کیا ہے؟ جوامع الکلم کا مطلب ہے کہ آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلتے ہیں، جو جملے نکلتے ہیں، وہ انتہائی جامع جملے ہوتے ہیں، کہ ایک جملہ ہوتا ہے بہت چھوٹا سا، بہت مختصر سا، مگر اس کے معانی اور اس کے مطالب اور اس کے مفہومات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جملہ ایک ہے اور اس کی تشریحات بہت زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ایک جملے کے اندر آپ نے گویا سمندر کو کوزے میں سمونے کی طرح سے ایک جملے کے اندر بہت سارے مفہومات کو آپ نے جمع فرما دیا۔ اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرة ولا ہامة وفر من المجذوم فرارة من الاسد۔ یہ حدیث ہم نے اس سے پہلے بھی وضاحت کی ہے۔ آپ نے لفظ کتنا مختصر سے ارشاد فرمایا، لا عدوى۔ لا عدوى کا مطلب ہے، اگر صرف لفظی ترجمہ دیکھو، عدوہ کے معنی آتے ہیں عربی میں، عدا یا عدوان کے معنی تجاوز کرنا۔ لا عدوہ، کوئی چیز تجاوز نہیں کرتی، تجاوز نہیں ہوگا۔ اب یہ لفظ تو بڑا مختصر ہے، لیکن اس کے اندر معنی کتنے چھپے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام اس ایک مختصر لفظ سے یہ بتانا چاہتے ہیں ایک کی بیماری دوسرے شخص کو تجاوز نہیں کرتی۔ تو آپ نے ایک زبردست عقیدہ بیان کر دیا اس ایک لفظ کے اندر، ایک جملے کے اندر، حالانکہ جملہ بھی پورا نہیں ہو رہا، ناقص جملہ ہے، جملے ناقصہ ہے، اور آپ اس میں ایک بہت بڑا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک کی بیماری دوسرے کو خود بخود منتقل ہو جانے کا جو عقیدہ پایا جاتا ہے لوگوں میں، یہ عقیدہ انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ کوئی بیماری دوسرے شخص کو خود بخود منتقل نہیں ہوتی، بلکہ جس شخص کو بھی بیماری لگے گی وہ اللہ کے حکم سے لگے گی۔ اللہ کا حکم ہوگا بیماری لگے گی، اللہ کا حکم نہیں ہوگا بیماری نہیں لگے گی۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی بیماری اس کو لگ جائے گی، اس کی بیماری اس کو لگ جائے گی، خود لگ جاتی ہے، یہ عقیدہ غلط ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے، آپ
ایک زبردست عقیدہ ہے جس کی تشریحات بہت زیادہ اور کی جا سکتی ہیں۔ ابھی کورونا کا وائرس گزرا ہے، کورونا وائرس کی وبا گزری ہے، اس موقع پر تو جو لوگوں نے ستم مچایا وہ آپ جانتے، پوری دنیا نے اس کا شور مچایا کہ بھائی ہاتھ ایک دوسرے کو نہ لگے اور ایک دوسرے سے فاصلہ رکھو، سوشل ڈسٹنس رکھو اور فزیکل ڈسٹنس رکھو، مسافہ مت کرو، سینیٹائز کرو، جسم کو سینیٹائز کرو، ہاتھوں کو سینیٹائز کرو۔ اور ابھی تک تو ماسک بند ہوا ہی نہیں، ماسک فیس ماسک جو ہے ناک منہ ڈھک کے رہو۔ ابھی تو ایئرپورٹ آپ جاتے ہیں، ویسے تو عام جگہوں پر آپ ماسک نہیں پہن رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ اگر آپ جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ بغیر ماسک کے آپ پھر نہیں سکتے، ڈنڈ لگ جائے گا، فائن لگ جائے گا۔ اور فلائٹ میں تو آپ کو بغیر ماسک کے بیٹھنے نہیں دیں گے، آپ کو ماسک پہننا لازم ہے، بغیر ماسک کے آپ فلائٹ میں بیٹھ نہیں سکتے، فلائٹ سے اتار سکتے ہیں وہ لوگ آپ کو اگر ماسک نہیں پہن رہے ہیں، تو ماسک پہننا لازم ہے۔ ابھی تک وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ یہی عقیدہ ہے کہ سانس کے ذریعے سے بیماری پھیل جائے گی اور منہ کے ذریعے نکلنے والے جو ذرات ہیں اس سے بیماری پھیل جائے گی۔ آپ بتاؤ کہ بیماری خود بخود کیسے پھیل جائے گی؟ حضور یہی فرمانا چاہتے ہیں لا عدوہ، کوئی بیماری دوسرے کو خود بخود نہیں پھیلتی، اللہ کا حکم ہوگا پھیلے گی، نہیں حکم ہوگا نہیں پھیلے گی۔ اور اللہ کا حکم ہوگا تو بغیر کسی بیمار شخص کے پاس میں بیٹھے آدمی خود بخود بیمار ہو گیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، سوشل ڈسٹنس تو کیا گھر سے نکلے ہی نہیں، سارا ڈسٹنس بنا رکھا تھا پوری دنیا سے، انہوں نے پوری دنیا سے ڈسٹنس بنا رکھا تھا، گھر ہی میں بیٹھے رہے، 6 مہینے گھر سے باہر نکلے نہیں، مگر چند دن کے بعد معلوم ہوا کہ کورونا کی بیماری ان کے گھر پہنچ گئی۔ کوئی کورونا کا مریض گھر نہیں گیا، کوئی کورونا کا مریض دائیں بائیں کسی پڑوس کے مکان میں بھی نہیں پایا جاتا، مگر صاحب مکان جو 6 مہینے سے سوشل ڈسٹنس کیے ہوئے گھر میں بیٹھے تھے، گھر ہی میں کورونا کے مریض ہو گئے۔ اب وہ کس کی بیماری اس کو لگی؟ یہی حضور فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جب اللہ کا حکم ہوگا بیماری خود لگے گی، کسی بیمار شخص سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی بیماری لگ جاتی ہے۔ اور کتنے میتوں کو، کورونا کے مریضوں کو اور کورونا کے میتوں کو دفن کرنے والے قبرستان میں روز کئی ناشے، 25 ناشے یہی ٹانی روڈ کے قبرستان میں دفن کرتے تھے، ان میں سے کسی کو بھی کورونا کی بیماری نہیں لگی۔ سارے کورونا ہی کے بیماروں کو اور کورونا ہی کے میتوں کو دفن کر رہے ہیں، روز 25 کو دفن کیا، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، ہاتھوں سے اتارا ہے، ہاتھوں سے ناشیں اٹھائی ہیں ان کی، مگر ایک بھی بیمار نہیں ہوا۔ ایسے بھی واقعات سامنے آئے۔ تو آپ دیکھیے کہ صاحب بیماری ایک کی دوسرے کو لگ جانے کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ کتنا غلط ہے۔ حضور نے جو فرمایا بالکل سچ فرمایا، لا عدوہ۔ تو لفظ مختصر، میں سب کی تشریح نہیں کر رہا، مثال دے رہا ہوں۔ حضور کو یہ اللہ نے صفت عطا فرمائی تھی کہ آپ علیہ السلام ایک چھوٹے سے لفظ میں بہت ساری باتیں بیان کر دیتے تھے۔ یہ جوامع الکلم تھا حضور کا کہ لفظ آپ کا مختصر، عبارت مختصر، جملہ مختصر اور بات مختصر، مگر اس کی تشریح کریں گے تو سمندر بہتا چلا جاتا ہے۔ ہاں، ایک یہ حضور کی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نصرت بالرعب۔ دوسری خصوصیت اللہ نے مجھے یہ دی کہ اللہ نے میرا رعب دشمنوں کے دلوں پہ ڈال کر میری نصرت اور میری مدد فرمائی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ میرا رعب اور میرا دبدبا دشمن کے دل میں 1 مہینے کے فاصلے سے پڑ جاتا ہے، اس کے دل میں۔ ابھی 1 مہینے کے فاصلے پر ہوگا دشمن، چل کر وہاں سے میرے تک پہنچنے کے لیے ابھی 1 مہینہ لگے گا، اتنے لمبے فاصلے پر ہے دشمن، یا وہیں پر رہ کر اللہ رب العزت حضور کا رعب اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ نصرت بالرعب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ چنانچہ کئی غزوات اور کئی جنگیں ایسی گزری ہیں جن جنگوں میں اللہ تعالیٰ نے دشمن کے دلوں میں رعب ڈالا اور وہ بھاگ گئے، مقابلہ بھی نہیں کر سکے تھے۔ ایسے کئی غزوات گزرے ہیں۔ اب ان کی میں تشریح میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہ مثالیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خصوصیتیں اللہ نے عطا فرمائی تھی ان خصوصیت کی۔ ایک خصوصیت حضور کو یہ دی، احلت لی الغنائم، مال غنیمت میرے لیے حلال ہے۔ جنگ ہوتی ہے دشمن سے، مال ان کا ہاتھ آتا ہے، وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ پچھلے امتوں کے ساتھ یہ تھا کہ جو مال غنیمت کے طور پر مال ہاتھ آتا تھا اس کا کھانا حلال نہیں تھا، وہ سارا مال غنیمت ایک میدان میں جمع کر دیا جاتا تھا، آگ آسمان سے آتی تھی اور سارے مال کو کھا کے چلی جاتی تھی، وہ ختم ہو جاتا تھا۔ وہ مال خود استعمال کرنا ان کے لیے حلال نہیں تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے
کہ آپ علیہ السلام کو اور آپ کی امت مسلمہ کو اللہ نے مال غنیمت حلال کر دیا، لہذا ان جنگوں میں جو مال آتا ہے وہ مال وہ مجاہدین پر تقسیم ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے اور وہ ان کے لیے حلال ہوتا تھا، اور پچھلا جو سلسلہ تھا وہ اللہ نے بند فرما دیا۔ یہ حضور کی خصوصیت۔ چوتھی خصوصیت یہ فرمائی کہ وہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ جو زمین ہے، روئے زمین پوری کی پوری دنیا کی سرزمین چاروں طرف گھوم کر کے جو دیکھ لیں آپ، پوری سرزمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی۔ یعنی مطلب مسجد کا مطلب یہ کہ نماز پڑھنے کی جگہ، آپ پوری روئے زمین پر کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آج لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، اسٹیشن پر نماز پڑھو، ٹرین میں نماز پڑھو، فلائٹ میں نماز پڑھو، یا صاحب پانی کی جہاز میں اگر نماز پڑھیں تو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے اور لوگ اس کی کمپلینٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ حضور کی خصوصیت ہے کہ پوری روئے زمین حضور کے لیے مسجد بنائی ہے اللہ نے، کہیں بھی نماز پڑھو نماز ہو جاتی ہے۔ آپ کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ ہوائی جہازوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، ٹرینوں میں پڑھ رہے ہیں، فلائٹوں میں، اس میں پانی کی جہازوں میں پڑھ رہے ہیں نماز، جماعت بنا کے پڑھ رہے ہیں، فضاؤں میں پڑھ رہے ہیں، اور زمین کے مختلف علاقوں میں پڑھ رہے ہیں۔ کہیں بھی آپ کو مسجد کی خصوصیت نہیں کہ صاحب مسجد آئیں گے تبھی آپ کی نماز ادا ہو سکتی ہے۔ ہاں، فرض نماز جس کی اذان دی گئی اور مسجد میں فرض نماز کی جماعت ہو رہی ہے تو اس جماعت میں حاضری دینا لازم ہے۔ لیکن اگر کسی کی جماعت چوک گئی تو یہ لازم نہیں ہے کہ اگر آپ کو نماز چوک گئی ہے تو جو چھوٹی ہوئی نماز ہے، فرض نماز، اس کو پڑھنے کے لیے آپ مسجد ہی آئیں، یہ لازم نہیں۔ نفل نماز ہے، تہجد پڑھنی ہے، اشراق پڑھنی ہے، چاش پڑھنی ہے، تو یہ نہیں کہ صاحب آپ مسجد میں آئیں گے تبھی نماز ہوگی۔ شب برات ہے، شب قدر ہے اور دیگر جاگنے کی راتیں ہیں، ان راتوں میں آپ مسجد ہی آ کر جاگیں گے، مسجد ہی میں نماز پڑھیں تو نماز ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ گھر میں نماز پڑھو نماز ہوگی، سڑک پہ نماز ماشاءاللہ مسجد بھر جاتی ہے، صفیں سڑک پر لگ جاتی ہیں، لوگ صفوں پہ بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ خصوصیت دی ہے کہ پوری زمین پہ کہیں پہ بھی سب بچھا کے نماز پڑھو نماز ہو جائے۔ بنگلہ دیش کا اجتماع ہوتا ہے، تبلیغی اجتماع ہوتا ہے، ہم نے دیکھا، گزشتہ ایک مرتبہ ہماری حاضری ہوئی تھی، دیکھا ہم نے پورے جمعہ کی نماز کا وقت آیا تو اسٹیج جہاں پر لگا تھا اس اسٹیج سے لے کر ایئرپورٹ تک 10 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ کلومیٹر تک نماز کی صف لگی ہوئی تھی۔ 10 کلومیٹر تک اسٹیج سے شروع بھی ہے، 10 کلومیٹر دائیں 10 کلومیٹر بائیں، دونوں جانب 20 کلومیٹر دور تک ایک نماز کی صف لگی ہوئی تھی۔ یہ ہم لوگوں نے دیکھا وہاں پہ آنکھوں سے۔ وہ مجمع پورا سڑکوں پہ پوری طرح سے سواریاں روک کر صفیں بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے کہ بھائی اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے، اتنی بڑی جماعت کے ساتھ۔ حرم کے امام آئے تھے دلی میں اور دیوبند میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں نمازیں ہوئی تو پوری سڑکیں یہاں سے وہاں تک دور دور تک نماز کی صفیں لگ گئی، کئی کلومیٹر دور تک سڑکوں پہ نماز۔ ضرورت کے موقع پر ایسا ہو سکتا ہے نماز پڑھ لی جائے تو جائز ہو جائے گی۔ کہنے کا مطلب یہ مطلب نہیں ہے کہ سڑک میں سواریاں روک کے آپ نماز پڑھیں، کہیں کہ صاحب ہمارے لیے مسجد حلال مسجد ہے اور نماز پڑھنا ہمارے لیے جائز ہے، ہم تو پڑھیں گے، سواری روکو، یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ صفوں میں ضرورت پہ ایسی بات کبھی کبھی ہو جاتی ہے، ورنہ عام حالات میں سواریوں کو روک کر اور ٹریفک کو روک کر یا دوسرے چلنے پھرنے والوں کا راستہ روک کر کے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہوتا ہے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے، مسئلہ لکھا ہے کہ آپ راستہ بند کر کے نماز وہاں مصلی بچھا کے نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے والے کی نماز جو ہے وہ گناہ کا سبب ہوگی، ثواب کا سبب نہیں ہوگی، کیونکہ راستہ روک رہا ہے۔ لوگوں کے چلنے پھرنے کے راستے میں مصلی بچھا کے نماز پڑھنا ایسے جائے۔ ہاں، راستہ اس وقت میں بند ہے، سواریاں بند ہیں، کوئی اب آنے جانے والا نہیں ہے اور نماز کی صفوں کو یہاں پر ملانا ضروری ہے، تو ایسے موقع پر ملایا جا سکتا ہے، صفیں وہاں پر بن سکتی ہیں۔ الغرض یہ حضور کی خصوصیت کہ پوری روئے زمین کو اللہ نے مسجد بنایا، اور وہ طہورن، یہ بھی فرمایا کہ پوری روئے زمین میرے لیے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا اگر آپ تیمم کرنا چاہتے ہیں، پوری روئے زمین کی کسی بھی پاک مٹی پر ہاتھ مارو، تیمم کرو، تیمم ہو گیا، طہارت حاصل ہوگی، نماز پڑھو۔ پوری روئے زمین پاک ہے آپ کے لیے۔ ہاں، اگر ناپاکی گری ہوئی ہے، گندگی وہاں پر چالو ہوتی ہیں، تب تو اس پر تیمم جائز نہیں ہوگا، ورنہ پوری روئے زمین کی مٹی آپ کے لیے پاک ہے اور اس پہ آپ تیمم کر سکتے ہیں۔
تو یہ حضور کی خصوصیت ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ اور اس کے بعد دو باتیں مجھے آخری میں عرض کر کے بات کو ختم کرنا، فرمایا وہ ارسلت الی الخلق کافۃ، میری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے پوری انسانیت کی طرف، پوری مخلوق کی طرف، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کے اللہ نے مجھے تن تنہا کو بھیجا ہے۔ تو میں قیامت تک آنے والے سارے انسان کا نبی اور پوری مخلوقات کا نبی ہوں، جبکہ پہلے کے جو انبیاء ہوتے تھے وہ ایسا نہیں ہوتے تھے۔ کوئی نبی کسی خاص قوم کے لیے ہوتا تھا، کسی خاص علاقے کے لیے بھیجا جاتا تھا، اس سے آگے بڑھ کر دوسرے علاقے کے لیے ان کی نبوت نہیں تھی، وہاں دوسرے نبی کام کرتے تھے۔ ایک قوم کے لیے خاص نبی تھا، دوسری قوم کے لیے دوسری نبی بھیجے جاتے تھے، مگر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ آپ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے نبی ہیں، اور پوری مخلوقات کے لیے، مردوں، عورتوں اور سب خاندانوں کے لیے نبی ہیں، اور دنیا کے سارے انسانوں کے لیے نبی۔ یہ نہیں کہ آپ صرف عربستان کے نبی، مکہ مدینے کے نبی ہیں، ہندوستان والوں کے لیے آپ نبی نہیں ہیں، جیسا کہ یہاں کے لوگوں کے ایک دعویٰ ہے، سمجھنا ہے کہ یہ عرب کے نبی کو مانتے ہیں، کہ عرب کا نبی نہیں، وہ تو پوری انسانیت کا نبی ہے۔ یہ مکہ مدینے کے نبی کو مانتے ہیں، ہندوستان والے مکہ مدینے کے نبی کو مانتے ہیں، کہ مکہ مدینے کے نبی نہیں، پوری دنیا کے، ہندوستان سے لے کر بلکہ مشرق کی فیجی سے لے کر مغرب کے آپ کے امریکہ اور اس کے بعد کے جو علاقے ہیں وہ اس کونے تک کے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک پورے روئے زمین کے نبی ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف آپ عرب کے نبی نہیں ہیں، یہ خصوصیت حضور کی۔ اور ساتھ چھٹویں خصوصیت یہ کہ ختم بھی النبیون، کہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر نبیوں کے سلسلے کو ختم فرما دیا، مکمل کر دیا، اور میں آخری میں آیا ہوں، آخری نبی ہوں، میرے بعد پھر کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ بھی میری خصوصیت ہے، یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ تو میرے دوستو یہ 6 خصوصیتیں ہیں، 6 کی 6 خصوصیتیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی ہیں، ہمیں ان کو ماننا چاہیے۔ ایک بھی بات کی حضور کا انکار کریں گے تو پھر ہمارے لیے ایمان کا خطرہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،